اور جی یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز. آگے بڑھتے ہیں جناب. خوابوں کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کیونکہ خواب انسانی زندگی کا ایک اہم اور پر اسرار حصہ ہے. بعض خواب خوشی اور امید کا پیغام لے کر آتے ہیں جبکہ کچھ خواب خوف، پریشانی اور الجھن کا سبب بن جاتے ہیں. خاص طور پر مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھنا، جانوروں کا پیچھا کرنا، سبز رنگ کا نظر آنا، شدید گھبراہٹ یا بار بار ایک ہی خواب کا آنا انسان کو فکری اور روحانی طور پر بے چین کر دیتا ہے. اسلام میں خوابوں کی اہمیت، ان کی اقسام اور ان کی تعبیر کے حوالے سے واضح رہنمائی موجود ہے. اسی طرح ڈراؤنے خوابوں سے نجات اور دل کے سکون کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف اذکار بھی موجود اور وظائف بھی بیان کیے گئے ہیں. ان تمام پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ایک مستند اسلامی عالم سے رہنمائی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. تو آج اسی چیز کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو خواب ہمیں آتے ہیں ان کا پیغام یہ کیا لے کر آتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے پیچھے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حافظ شفیق الرحمان صاحب نے جوائن کیا ہے ہمیں. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. شفیق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. شفیق صاحب، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اسلام میں کیا احکامات ہمیں ملتے ہیں اور کتنے اقسام کے خواب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کی جائے خوابوں کی تو خوابوں کے متعلق قرآن مجید میں مختلف آیات میں اور اسی طرح احادیث میں رہنمائی آئی ہے. جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب بڑا معروف ہے کہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں. یہ خواب ہے. اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب معروف ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں. اسی طرح رسول کائنات کا خواب ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ حدیبیہ کے متعلق، فتح مکہ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی خوشخبری دینے والا ہے. اور اسی طرح ایک سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو دور کا جو بادشاہ تھا اس کا معروف خواب ہے کہ وہ 7 گائیں اس نے دیکھی انی ارا سبع بقرات. اسی طرح دیگر خواب بھی قرآن مجید میں ڈسکس ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو آپ نے فرمایا رؤیا صالحہ جزء من 66، یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے حصہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، اب نبوت باقی نہیں رہی لیکن مبشرات باقی ہے. خواب کی اقسام کی بات کی جائے تو خواب ایک تو خواب کی شکل اقسام کی یہ ہے کہ اول رات میں دیکھا جائے تو وہ نفس کی طرف سے ہے، درمیان میں رات میں دیکھا جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور آخر رات میں دیکھا جائے تو وہ من جانب اللہ ہے. اچھا، اس کا ٹائمنگ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب لوگوں کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. اول رات کس طرح ہوگی؟ اول رات یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے فوری بعد سو جائے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ والا یہ ہے کہ آپ نصف رات سے پہلے ہے. صحیح ہے. اور آخر رات یہ ہے کہ جو تہجد کا اور قیام اللیل کا وقت. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مغرب ہوتے ہی دروازے بند کر دیں، بچوں کو گھر میں کر دیں. اس لیے کہ مغرب سے لے کر نصف رات تک شیطانی وقت ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور نصف رات کے بعد رحمانی وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آمد کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح خوابوں کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ خواب کی 3 شکلیں بنتی ہیں. خواب اللہ دکھاتا کیوں ہے؟ ایک آپ کے خواب تبشیری ہیں جو آپ کو خوشخبریاں دکھاتے ہیں. مثلا کوئی آدمی جنت دیکھتا ہے، متبرک مقامات دیکھتا ہے اور نیک صلحاء دیکھتا ہے، یا اسی طرح اپنے کسی اچھی جگہ پہ کوئی چیز دیکھتا ہے، نعمت دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ہیں خواب وہ تشویشی ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، یعنی تبشیری خواب اور تشویشی خواب، اور ایک تنبیہی خواب ہے جس میں آپ کو کوئی آگاہ کیا جاتا ہے، خوف و ہراس سے تنبیہ کی جاتی ہے. مثلا کوئی آدمی قیامت کو دیکھتا ہے، جہنم کو دیکھتا ہے، فوت شدگان کو دیکھتا ہے، یا کوئی نقصان کو دیکھتا ہے، اس طرح کی کوئی خطرات کو دیکھتا ہے تو وہ تنبیہ ہوتی ہے. اسی طرح ایک خواب کی شکل یہ ہے کہ آپ کو فیوچر سے متعلقہ کچھ چیزوں سے آگاہی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ماضی سے متعلقہ آپ کو کچھ چیزوں کی آگاہی ہوتی ہے. مثلا
فیوچر سے متعلقہ کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ کسی کے ہاں اولاد ہونے والی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے اگلے دن ہی 2 دن بعد اس کو خوشخبری دے دیتا ٹھیک ہے. ہے. یا اسی طرح فیوچر سے متعلقہ یہ ہے کہ کسی کے فوت ہونے کی خبر اس کو پہلے خواب آ گیا, اس کے بعد ہی اس کی 2-4 دن بعد حادثہ ہو گیا. مطلب ہر خواب کوئی نہ کوئی اشارہ لے کر اشارہ آتا دیتا ہے ہے, اپنے ساتھ. اشارہ دیتا ہے, لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں, یہ کوئی حجت شرعی نہیں ہے, کوئی حقیقی ایسی آپ کو اطلاع نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ خواب دیکھیں اور خواب کے اوپر اپنا ایمان, یقین, بلیف اس طرح بنا لیں کہ وہ حتمی ہونا ہی ہونا. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بات کی اور بہت سے لوگ اس چیز سے شاید واقف بھی ہوں گے کہ کچھ لوگوں کو آتا ہے کہ بار بار ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور شدید گھبراہٹ کے ساتھ نیند کھل جاتی ہے. یہ کس چیز کی علامات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, ڈراؤنے خواب ایک تو یہ ہے کہ اس کو کسی نقصان کی طرف آگاہی اس کو کرنا مقصود ہے, یا اس کو کسی حاسد یا کسی دشمن کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے, یا اسی طرح اس کو کسی شیطان اور جنات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے, یا اس کو بیماری کا بھی اشارہ ہو جاتا ہے. مثلا اس کی پھر مختلف شکلیں ہیں. ڈراؤنے خواب میں کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ بندہ اس کو قتل کر رہا ہے, یا اسی طرح کوئی شیر ہے, کوئی جانور ہے, کوئی جانور ہے اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے, تو وہاں بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی اس طرح کا ڈراؤنا خواب دیکھے تو سب سے پہلے اس کو دیکھے یہ میرے نفس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. اگر وہ اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے دیکھتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ شیطان آپ کا کوئی زیادہ نقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا نفس آپ کا نقصان کر سکتا ہے. تو اور یہ بھی رات کے اول دوم اور سوم حصے کے مطابق آدمی کو دیکھنا چاہیے. بس اس میں یہ ہے کہ 2-3 آیات وغیرہ وہ پڑھ لے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. چلیے یہ آیات بھی بتائیے گا. اور ایک کالر میں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اسامہ ہے سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ کا احسان. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے خوابوں کے حوالے سے. جی جی. سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اکثر یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ خواب میں دیکھا ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا, وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں. کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسامہ آپ کا. دیکھیں, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے, آپ نے حدیث میں فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا کہ مجھے ہی دیکھا ہے, کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ایک منیبہ بات جو سمجھنے والی ہے کہ جس کو شیطان یہ دھوکہ دے دے کہ وہ شیطان آئے اور کہے کہ میں نبی ہوں, یہ جھوٹ تو بول سکتا ہے نا. صحیح ہے. اگر آپ نے نبی کو دیکھا ہے تو پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس اور چہرہ انور کو حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اس سے پورا کاپی کر کے دیکھیں. آپ کے بال کیسے تھے, آپ کا چہرہ انور کیسا تھا, آپ کے ہاتھ کیسے تھے, آپ کا قد کاٹ کیسا تھا, وہ پورا حدیث میں مکمل شمائل ترمذی میں اللہ کے رسول کے متعلق تمام چیزیں بیان ہوتی ہیں. اب رہی بات یہ ہے کہ لوگ خام خواہ بس اوقات یہ ہے کہ وہ جھوٹ بنا کے رسول کائنات کا خواب بنا کے پھر لوگوں سے پیسے بھی بٹورتے ہیں اور لوگوں کو خام خواہ اپنے آپ کا ولی بھی اور ولایت بھی ثابت کرتے ہیں. یہ چیزیں نہیں, اس سے ڈرنا چاہیے. خواب جھوٹ تو ویسے ہی نہیں بیان کرنا چاہیے, اور جھوٹ کی نسبت رسول کائنات کی طرف کرنا تو نعوذ باللہ اللہ کی پناہ ہے. تو لہذا جو آدمی نبی کائنات کو خواب میں دیکھتا ہے اس آدمی کی اگر خواب میں آپ کی زیارت کے بعد تبدیلی نہیں واقع ہوتی, اس کی نمازیں درست نہیں ہوتی, اس کی تلاوت درست نہیں ہوتی, اس کا عقیدہ توحید ایمان عمل صالح درست نہیں ہوتا, تو سمجھ لو کہ اس نے رسول کائنات کو نہیں دیکھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عام کسی نیک آدمی کی آپ صحبت لیتے ہیں تو اس صحبت کا, نیک صحبت کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور رسول کائنات کی جب آپ نے خواب میں صحبت لی ہے تو آپ کے اوپر ایمان. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, خواب کی لازمی نہیں کہ ہم نے 3 شکلیں بتا دی, ہر ایک خواب کو ہم نفسیاتی خواب نہیں کہتے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے فرائیڈ کا نظریہ ہے کہ جو انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی وہ بس اوقات انسان کو خواب میں پوری کروا دی جاتی ہے. یہ نفسیات کی شکل ہوتی ہے, لیکن آپ نے
देखना यह है कि वाक़यातन नफ्सियाती शक्लें ये हैं। मसलन एक आदमी अपने तरक्की का सोचता है और रोज़ाना की बुनियाद पे वो तरक्की रात को कर रहा है और लेकिन हकीकत में तरक्की नहीं होती। इसी तरह आगे बढ़ने का देखता है, वो रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ रहा है लेकिन ये है कि फिर भी उसी तरह वो वहाँ रहता है। और इसी तरह पेपर दे रहा है, पेपर में मुसलसल मुश्किल पेश आ रही है। असल चीज़ ये है कि इसमें जो इशारा होता है वो ये कि आपकी अभी थोड़ी सी आजमाइश है ज़िंदगी की, उस आजमाइश को काटो और कुरान और सुन्नत के मुताबिक काटो। मसलन पेपर में पास ना होना, सीढ़ी में ऊपर ना चढ़ना, मुसलसल आगे बढ़ते रहना लेकिन ना बढ़ना, ये गोया के आजमाइश की तरफ इशारा ये है। आजमाइश की तरफ इशारा है, और ठीक है। आजमाइश को अल्लाह रसूल के तरीके के मुताबिक काटें। उसके लिए कौन सी आयतें हैं वो भी बता दें। देखें, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मुतल्लक आता है कि आपने फरमाया अल आयातानी मिन आखिरी सूरतिल बाकरा। जो आदमी सूरत बाकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ लेता है, आगे लफ्ज़ बहुत अहम है, का फताहु, उसको अल्लाह ताला तमाम दुनिया कायनात के हासिदीन से, शरीरों से, उसके अपने नफ्स की शरारतों से, शैतान की शरारतों से, जिन्नात की शरारतों से और सारी चीज़ों से महफूज कर देता है। कोई आदमी ख्वाब में जितना भी परेशान कुन ख्वाब देखता है और उसके ख्वाबों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा, उसके शैतानी हमलों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा और उसकी रात की बेख्वाबी वाली शक्ल ख़त्म हो ही नहीं रही, वो ये दो आयात और 4 कुल और इसके बाद बावजूद होके सो जाए, उसको कभी भी बेख्वाबी वाली शक्ल और शैतानी ख्वाब वाली शक्ल नहीं होगी, वो नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो सब्ज रंग हम अगर ख्वाब में देखते हैं तो ये किस तरफ इशारा करता है? असल में उसकी ज़िंदगी की हरियाली की तरफ, उसकी ज़िंदगी की खैर खाई की तरफ। ये असल में ना सिर्फ रंग का मसला नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको खैर की, मैंने आपको कहा ना तबशीरी वगैरह चीज़ें हैं, उसमें कलर स्कीम भी हो सकती है, उसमें अच्छी जगह भी हो सकती है, उसमें कोई भी इस तरह की चीज़, तो उसमें आपको मतलब यह है कि आपकी ये खुश्क ज़मीन इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हरी भरी होने वाली है, सरसब्ज़ शादाब होने वाली है। अच्छा, अगर ख्वाब में कोई फौतशुदा शख्स देखें तो उसका क्या मतलब होता है? देखें, फौतशुदा शख्स को खाली देखना उसका मसला नहीं है। फौतशुदा शख्स फिर आगे क्या आपसे डीलिंग कर रहा है, आपसे कुछ चीज़ ले रहा है या आपको कुछ चीज़ ले रहा है या दे रहा है। अगर तो आपको कुछ चीज़ दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप को कुछ इनाम मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आपसे कुछ चीज़ मांग रहा है तो इसका मतलब यह है कि या तो उसके कुछ हुकूक हैं जो आप पूरे नहीं कर रहे, मसलन माँ बाप की शक्ल में है तो आप कुछ हुकूक उसके पूरे करें, अगर तो उसका कोई कर्जा बाकी है तो कर्जा अदा करें, उसके कोई फ़रैद बाकी हैं तो फ़रैद अदा करें, और उसके कुछ वादे बाकी हैं तो वो वादे पूरे करें। और बसा औकात ये भी होता है कि आप माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर रहे तो आपसे वो दुआ का तकादा कर रहे हैं। बसा औकात ऐसा भी है कि आप सदकात नहीं कर रहे तो उसके लिए सदकात। बसा औकात ऐसा भी है आप उनके करीबी रिश्तेदारों को जो इनके जिगर गोशे हैं उनसे ताल्लुक पूरा नहीं कर रहे, वो ताल्लुक तो मुर्दा खाली नुकसान दे नहीं है, मुर्दे की शक्लें हैं, वो कभी आपको मस्जिद में मिलता है, कभी आपको घर में मिलता है, कभी आपको कब्रिस्तान में मिलता है। तो ये सारी शक्लें दोनों को देख के सामने रखनी है। एक तो इज्तिहादी तौर पे जो ख्वाब देखने वाला उसको भी देखना और जो ख्वाब में आ रहा है उसको भी देखना और जगह को भी देखना है, और जगह भी देखनी है। ठीक है जी। इस तरह के अगर कोई बहुत ही पुरअसरार वाक़यात या ख्वाब आपको आ रहे हैं, डरावने ख्वाब, घबराहट आपको हो रही है, बेचैनी होती है, तो जिस तरह जो आयतें हाफिज़ साहब ने बताई हैं उनको ज़रूर पढ़ें ताकि इनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।